جی سوال یہ ہے جی کہ جب تحریک شدت پکڑتی ہے تو پھر وہاں سب سے پہلے ایک فطری عمل ہے، اس کے بعد ایک غیر فطری عمل شروع ہو جائے گا جو سب سے پہلے یعنی اسی مقام پہ یعنی ہوا جو ہے وہ بڑھ جائے گی، چاہے وہ اعصاب ہوں، چاہے وہ غدد ہوں، چاہے وہ عضلات ہیں۔ تحریک ہوا کے سبب ہے، جہاں ہوا نہیں وہاں تحریک نہیں۔ اب ایک تو اس کی فطری تحریک ہے، اب ایک تحریک بڑھ رہی ہے، وہ کیوں بڑھ رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ جملہ بڑا زیر غور ہے۔ تحریک بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان جس کی تحریک بڑھ رہی ہے وہ اسی تحریک کی زیادہ چیزیں استعمال کر رہا ہے، اس لیے تحریک اس کی بڑھ رہی ہے۔ جی اب اگلا عمل کیا ہوگا؟ اس تحریک کو توڑنے کے لیے وہاں سب سے پہلے حرارت آئے گی۔ اب یہ دوسرا پہلو آ گیا، پہلے تو وہ تحریک جو بڑھ رہی تھی اس کا سبب اس کی اپنی غذا یا اپنا جو کچھ عمل ہے اس کے تحت ہے۔ اب دوسرا جو کہ ہوا کو خشکی کو کم کرنے کے لیے جب حرارت آئے گی تو وہ تحلیل والے مقام سے آئے گی، کیوں کہ نظام خون جو ہے وہ تحریک سے تسکین کی طرف جا رہا ہے، واپسی کا راستہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یعنی تحلیل والے مقام کی طرف سے تو کچھ چیز آنا بنتا ہے، قانون ہے، اور تسکین والے مقام سے کسی چیز کا واپس آنا نہیں بنتا۔ یہ دوران خون سمجھنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اب وہ تحلیل والے مقام سے سب سے پہلے حرارت آئی، اگر وہاں بھی اس کا علاج نہ ہو سکا، اس تحریک کو نہ توڑا جا سکا فطری طور پہ، تو پھر وہاں پانی رطوبت جو ہے وہ آئے گی، اور وہ بھی تحلیل والے مقام سے ہی آئے گی۔ اب اس پرزے کو بچانے کے لیے دو چیزیں یہاں آئیں، اور تحلیل والا پرزہ جو ہے وہ اپنی دو چیزیں دینے کے بعد ذوف میں چلا گیا، اس کے بعد دو قوتیں کم ہو گئی، حرارت بھی اور جی اب اس میں تحریک تو ہے جی، باقی سسٹم جو اس کے دو جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تحلیل والے مقام تحلیل والے مقام پہ اسی کا نام تحلیل ہے۔ تو تحریک کے سبب پہلا درجہ تحریک کا، دوسرا درجہ تسکین کا۔ اب تسکین شروع ہوئی اور پیچھے والے حصے سے طوبات جو ہیں وہ تحریک والے مقام پہ آنی شروع ہو گئی، اور پھر جب تسکین والے مقام پہ جب خمیر، تعفن، زہریلے مواد جمع ہو گئے تو تحلیل والے مقام کے پاس غذا پہنچنے کا جو ذریعہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب دو چیزیں اس نے اپنی دے دی تحریک والے مقام کو، اور پیچھے سے جو اس کو چیزیں جو ملنی تھیں، غذا ملنی تھی جی، وہ پچھلے عضو سے نہ مل سکیں، اس لیے اس کے اندر فالج کا عمل جو ہے وہ برپا ہو گیا، اس کو دو طرف سے نقصان پہنچ گیا۔ جیسے کہ میں نے طب میں یہ پہلے بات بیان کی ہے، تحریک کا معنی کسی چیز کا بڑھ جانا، اور تحلیل کا معنی
کہ کسی چیز کی وہاں کمی آ جانی، جس کی کمی آ رہی ہے اس کو ہم تحلیل کہیں گے، جو بڑھ رہی ہے اس کو ہم تحریک کہیں گے، جو چیز جسم میں نہیں تیار ہو رہی، نہیں بن رہی، اس کو ہم تسکین کہیں گے۔ جو بننی چاہیے تھی، جو بننی ضرورت تھی، فطری عمل تھا، وہ نہیں ہوا، اس لیے تحریک ہے تو تسکین ہے، تسکین ہے تو تحلیل ہے۔ جی، تحریک کے بغیر تسکین نہیں، اور تسکین کے بغیر تحلیل نہیں۔ یہ مختصر سا ایک قانون ہے مفردات کا، طب کا، کہ دوران خون کو سمجھیں، تحریک، تسکین و تحلیل کو سمجھیں۔ تو یہ ایک نیا نقطہ دوستوں نے اٹھایا اور اس کی وضاحت ہوئی ہے اور آپ کے لیے سامنے بیان ہے۔